نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس سے ماقبل دو حصوں میں فعل مضارع کی تفصیلی بحث، اس کے احکامات اور ان کے ترجمے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آنے والے زمانے پر دلالت کرے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا۔ پھر بتایا تھا کہ اگر مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو سین اور سوف لگائیں گے، اور ان کے استعمال کا طریقہ ماقبل حل تمرین میں آپ نے تفصیل سے دیکھا، سنا، سمجھا اور ان کے مطابق آگے آپ عمل کرتے رہیں۔ اب یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل مضارع میں کچھ افعال ہوتے ہیں، اردو میں کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ استمرار کہتے ہیں کہ یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہے، سو رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استمرار۔ تو اس کا جو آپ عربی بنائیں گے تو اس کے لیے فعل مضارع کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں فاعل کا بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یذهب محمود الی السوق، محمود بازار جا رہا ہے، یہ لفظ ایسے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ محمود یذهب الی السوق، لیکن اسی لفظ کو میں اس میں فاعل میں بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ محمود ذاہب الی السوق، محمود بازار جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن ان کے لیے فعل مضارع کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو میں جو استمرار کے معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے جب آپ عربی بنائیں گے تو وہ فعل مضارع کے لفظ سے ہی بنائیں گے۔ اردو میں کچھ افعال ایسے ہیں جن میں استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ استمرار کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے، حامد سو رہا ہے، مگر عربی زبان میں اس کے لیے کوئی مستقل فعل نہیں آتا، اس لیے کبھی ان کا ترجمہ فعل مضارع سے کرتے ہیں اور کبھی اس میں فاعل سے۔ ذیل کے جملے کی عربی دیکھو، محمود بازار جا رہا ہے، یذهب محمود الی السوق، محمود ذاہب الی السوق، دونوں کا جو ہے وہ مفہوم اور ترجمہ ایک ہے۔ بادل برس رہا ہے، تمطر السماء یا السماء ممطرۃ، بچہ سو رہا ہے، الطفل نائم، الطفل نائم، تو اگر آپ اس کو فعل مضارع میں لائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ینام الطفل۔ فاطمہ سبق یاد کر رہی ہے، تحفظ فاطمۃ الدرس یا فاطمۃ حافظۃ الدرس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے بھی فعل مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذیل میں اردو کے جملے لکھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ فعل مضارع سے ہی کریں۔ جیسے میں اپنے والد کو ایک خط لکھ رہا ہوں، اکتب رسالۃ الی والدی، فاطمہ اپنی گڑیا سے کھیل رہی ہے، دیکھیں رہا ہوں، رہی ہے، کر رہی ہے، پکا رہی ہے، یہ سب استمرار کے معنی ہیں۔ تلعب فاطمۃ مع دماہا، گڑیوں سے، دمیا کی جمع دما آتی ہے، دماہا، یہ لڑکیاں پھول جمع کر رہی ہیں۔ تجمع ہؤلاء البنات الازہار، میری ماں میرے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ تطبخ امی لی الطعام، تطبخ امی لی الطعام، محمود سبق پڑھ رہا ہے۔ یقرأ محمود درسہ، یہ لڑکے اپنے اسکول جا رہے ہیں۔ یذهب ہؤلاء البنات الی ہؤلاء الاولاد الی مدرستہم، یہ دونوں مزدور کنواں کھود رہے ہیں۔ یحفر العمالان البئر، یہ بڑی کرسی بنا رہا ہے۔ یصنع ھذا النجار الکرسیاں، تو الکراسی، کرسی کی جمع کراسی آتی ہیں۔ حامد عربی زبان میں تقریر کر رہا ہے۔ یخطب حامد باللغۃ العربیۃ، عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تتلو عائشۃ القرآن الکریم، بوڑھی خادمہ صحن میں جھاڑو دے رہی ہے۔ تکنس الخادمۃ العجوز فی الصحن، الخادمۃ العجوز، بوڑھی خادمہ۔ محمود کا نوکر گائے
دودھ رہا ہے یعنی دو رہا ہے، یعنی گائے کے جو دودھ نکالنے کو کہتے ہیں دودھ دونا۔ تو حلب یحلب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے۔ یحلب خادم محمود البقرۃ، یحلب خادم محمود البقرۃ، تم دونوں روٹیاں پکا رہی ہو۔ تطبخانی الخبز یا تخبزانی الخبز، تخبزانی الخبز، تو مجھ سے ایک معمولی بات پر جھگڑ رہی ہے۔ تجادلنی، جادلہ یجادل مجادلہ، تجادلنی فی امر تافہ، اور یہ لاڑی اسٹیشن جا رہی ہے۔ تذهب هذه الحافلة إلى المحطة، چرواہے گا رہے ہیں۔ تغنی الرعاة ويفرحون، اور خوش ہو رہے ہیں۔